السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم میاں بیوی کے درمیان ہونے والے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی آسان عمل بتائیں گے۔ چند دن وہ عمل کرنے سے میاں بیوی کے درمیان نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ وہ شیطان جو میاں بیوی میں نفرت ڈال رہا ہے، وہ شیطان انسانوں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر سورۃ ناس کو پڑھا جائے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ لوگ جو وسوسہ ڈالتے ہیں، لوگوں کے سینوں میں، من الجنتی والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں سے بھی۔ تو میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کو شیطان بڑا پسند کرتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، حتیٰ کہ جب طلاق تک بات پہنچتی ہے تو بڑا ابلیس بہت خوش ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی کے درمیان جھگڑے شیاطین لوگ بھی ڈلوا سکتے ہیں، اور اوریجنل جنات میں سے جو شیاطین ہیں وہ بھی ڈلوا سکتے ہیں۔ تو وہ عمل جو میں بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ کریں گے تو میاں بیوی کے درمیان جو نفرت ہے انشاءاللہ محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ سب سے پہلے میں وہ 6 کام بتاؤں گا، 6 وجوہات بتاؤں گا جن کی وجہ سے نارملی میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی وجہ وہ کیا ہے؟ میاں بیوی کا بے نمازی ہونا اور صبح و شام کے اذکار کی پابندی نہ کرنا۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے اور اللہ کے ساتھ محبت ہی نہیں ہے، بے نمازی ہیں، تو وہاں برکت کہاں سے آئے گی؟ وہاں سکون کہاں سے آئے گا؟ وہاں تو شیاطین نہیں صبح و شام ناچنا ہے۔ تو نمازوں کی پابندی کریں، صبح و شام کے اذکار۔ اور دوسری وجہ، میاں بیوی کو اکثر نظر بد لگ جاتی ہے۔ وہ نظر بد شیاطین کی بھی لگ سکتی ہے اور انسانوں کی بھی لگ سکتی ہے، فیملی میں قریبی رشتہ داروں کی بھی لگ سکتی ہے۔ اکثر جب میاں بیوی محبت کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ دیکھتے ہیں ان کی آپس میں بڑی بنتی ہے، تو نظر لگ جاتی ہے۔ نظر انسان کو قبر تک لے جاتی ہے، تو باقی معاملات بھی اس سے خراب ہو سکتے ہیں۔ دوسری وجہ ہے نظر بد کی وجہ سے، وہ انسانوں کی نظر ہو یا جنات کی۔ تیسری وجہ، میاں بیوی دونوں میں سے کسی ایک میں تکبر کا آ جانا۔ بیوی کہے میں بڑے خاندان سے ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس شہرت ہے، میرے پاس فلاں ہے، یا شوہر کہے میں فلاں صاحب ہوں، میں چودھری صاحب ہوں، میں رانا صاحب ہوں، میں میاں صاحب ہوں۔ اس طرح کے خیالات جب میاں بیوی دونوں میں کسی ایک میں بھی تکبر کا آ جانا لڑائی کی طرف معاملہ لے جاتا ہے۔ تو سب انسان برابر ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بڑا تو وہ ہے جو تقوی میں آگے ہے، جس کے دل میں جتنا زیادہ ڈر ہو وہ اتنا اللہ کا قریبی ہے، وہ بڑا ہے۔ تو تقوی کی بنیاد پہ دیکھنا چاہیے۔ نمبر 4، گھر میں رزق حرام کا آنا۔ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ گھر کے اندر حرام رزق تو نہیں آ رہا جس وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ جب اللہ کو ناراض کریں تو دنیا میں آپ کی کوئی بندہ رسپیکٹ نہیں کرے گا۔ یہ پرند چرند یہ بھی آپ کی حیا نہیں کریں گے۔ ایک امام صاحب کے متعلق میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں میرے سامنے جب میرے جانور پہ دکھتے، میرے بیوی بچے بات نہ مانتے، تو میں سمجھ جاتا کوئی اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اور یہ نافرمانی بیوی سے اگر شوہر لڑتا ہے اس سے ہو سکتی ہے، اگر شوہر سے بیوی لڑتی ہے تو ہو سکتا ہے شوہر سے ہو رہی ہو۔ تو ہم نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے۔ اور اسی طرح نمبر 5، میاں بیوی اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ ہوتا کیا ہے، کبھی شوہر بیوی کے والدین کا احترام نہیں کرتا، اور کبھی بیوی اپنے شوہر کے والدین کا احترام نہیں کرتی۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے والدین کا احترام نہیں کرتے تو ان کے گھر میں جھگڑا آ جاتا ہے، مسائل شروع ہو جاتے ہیں، شیطان کی انٹری ہو جاتی ہے۔ تو بیوی کو چاہیے شوہر کے والدین کی عزت اور رسپیکٹ کرے، اور شوہر کو چاہیے بیوی کے والدین کی عزت اور رسپیکٹ کرے۔ اور نمبر 6، میاں بیوی کا غلط فہمیوں پر اعتماد کرنا۔ کسی نے بھی کان میں جو بات ڈالی اور اس کے پیچھے چل پڑے، تصدیق نہ کرنا۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی بات لے کر آئے، کوئی خبر دے، تو اس کی تصدیق کیا کریں۔ قرآن پاک میں بھی یہی ہے۔ تو جب بھی کوئی بات سنیں، دیکھیں اگر بیوی کے خلاف کوئی بھی شوہر ہے تو اس کی بہن، رشتہ دار، کزن، کوئی بھی کان بھرتے ہیں، بیوی کے متعلق بھرے ہیں نا، آئیں گھر میں بیوی سے آرام سے محبت سے پوچھیں کہ یہ بات میں نے سنی ہے، کیا یہ حقیقت ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اچھا، اگر بیوی شوہر کے متعلق کوئی خبر سن لیتی ہے، شوہر کے متعلق کوئی بات سن لیتی ہے، تو بیوی کو چاہیے ہائپر نہ ہو، ادھر ادھر فون فوری نہ گھما دے تاکہ لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جائیں، بد اعتمادی ہوتی ہے نا۔ تو شوہر ویٹ کرے، بیوی ویٹ کرے اس بات کا۔ شوہر جب شام کو گھر میں آتا ہے تو اسے پوچھے کہ میں نے آپ کے متعلق یہ بات سنی ہے، اس کی کیا تصدیق ہے؟ اور بہت ساری باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو پوچھنے والی نہیں ہوتی، فضول ہوتی ہیں، اسے اگنور کر دینا چاہیے۔ یہ 6 کام وہ ہیں، اکثر ان وجوہات کی بنیاد پر گھروں میں لڑائیاں جھگڑے آ جاتے ہیں۔ اگر ان ایسے معاملات گھروں میں ہیں تو ان کو کلوز کریں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اس کو کلوز کریں۔ اور جو میں ذکر بتانے جا رہا ہوں وہ وظیفہ کرنے سے پہلے ایک پرہیز ہے وہ کرنی۔ وہ کیا ہے؟ سب کو اللہ کی رضا کے لیے سچے دل سے معاف کرنا لازمی ہے۔
وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنے دل کو، دماغ کو نیگیٹو تھاٹ سے، خیالات سے بالکل کلیئر کر لینا۔ اب وہ وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ ایک بوتل پانی کی خاص کر لینی ہے، بہتر ہے اس میں زمزم بھی مکس کر لیں۔ اس کے اوپر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ 7 مرتبہ درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے ہیں، اور اسی طرح 500 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر 7 مرتبہ درود ابراہیم۔ یہ روزانہ اس پانی پر دم کریں، اور یہ پانی اگر شوہر لڑتا ہے تو بیوی عمل کر کے اپنے شوہر کو پلائے، بیوی خود بھی پی سکتی ہے، اس کا نقصان نہیں ہے کوئی بھی، فائدہ ہی انشاءاللہ ہوگا، میاں بیوی میں محبت بڑھے گی۔ اگر کوئی جادو کے نظر بد کے ایسے اثرات ہیں جو نفرت والے ہیں، یا سحر التفریق ہے، میاں بیوی کو دور کرنے والا جادو ہے، ایسا کوئی بھی معاملہ ہے اس سے زائل ہو جائے گا۔ اگر شوہر بیوی سے لڑتا ہے تو بیوی یہ عمل کر کے شوہر کو پانی پلائے، اگر بیوی شوہر سے لڑتی ہے تو شوہر یہ عمل کر کے اپنی بیوی کو یہ چیز پلائے، یعنی میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر بچے والدین کے ساتھ جھگڑتے ہیں تو والدین یہ عمل پانی پر دم کر کے اپنے بچوں کو بھی پلا سکتے ہیں، کیونکہ بیسک یہ عمل نفرت کو ختم کرتا ہے، نیگیٹو وائبس کو ختم کرتا ہے، آپ کی باڈی میں نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں، خیالات آتے ہیں، اس کو خارج کرتا ہے، آپ کے جسم کو ریلیکس کرتا ہے، مائنڈ کو ٹھنڈا کرتا ہے، غصے کو ختم کرتا ہے۔ تو یہ آپ بچوں کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمل آپ نے 1 مہینہ تک مسلسل جاری رکھنا ہے، اور یہ بات پھر ذہن میں رکھیں، عمل شروع کرنے سے پہلے دماغ کو نیگیٹو خیالات سے صاف کرنا ہے، کسی کا غصہ آپ کے دماغ میں نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر کے یہ عمل شروع کریں۔ چند دن عمل کرنے سے انشاءاللہ میاں بیوی میں جو نفرت ہے وہ محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ جب محبت میں تبدیل ہو تو ہمارے لیے دعا ضرور کریں، تاکہ اسی طرح ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہیں۔ ہم کوئی چیز آڈینس سے چھپاتے نہیں، ہر چیز واضح کر کے سامنے رکھ دی ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس آئیں، آفس میں تشریف لائیں۔ ہاں، جو بہت مجبور ہوتے ہیں، جن کو بہت ضروری مشورہ کرنا ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس آئیں، نہیں تو ہم کسی سے کوئی چیز نہیں چھپاتے۔ اپنے یوٹیوب چینل میں ہر چیز واضح لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے۔ اگر یہ عمل آپ کو اچھا لگا ہے، اس سے فائدہ ہوا ہے، ہمارے یوٹیوب میں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔